داستان قلب۔ صبح کے 7 بجے کا وقت تھا۔ یہ منظر ہے DHA کے ایک پارک کا، جہاں لوگ روز معمول کے مطابق واک اور جاگ کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ اس وقت بھی سب اپنے آپ میں مصروف تھے۔ کوئی واک کر رہا تھا، کوئی دوڑ رہا تھا اور کوئی دوسری قسم کی کسرت میں مصروف تھا۔ رننگ ٹریک پر 2 لڑکے جو کہ بلیک ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے، بہت تیزی سے دوڑ رہے تھے۔ ایک لڑکا آگے تھا تو دوسرا اس سے تھوڑا پیچھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے دونوں ریسنگ کر رہے ہوں۔ بڑے میر، روز کی طرح آپ آج بھی ہار گئے ہیں؟ جو لڑکا جیت گیا تھا، روز کی طرح اپنی جیت پر خوش ہوتے ہوئے دوسرے لڑکے کو چڑھا رہا تھا۔ وہ تو میں جان بوجھ کے ہارا ہوں تاکہ اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے پر خوشی دیکھ سکوں چھوٹے میر، دوسرے لڑکے نے بات بنائی تھی۔ اوف بڑے میر، آپ روز ہی یہی کہتے ہیں، تھوڑا کم کھایا کریں، موٹے ہو رہے ہیں۔ وہ شرارت سے بولتے ہوئے دوبارہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ تمہیں تو میں ابھی بتاتا ہوں، رکو ذرا رکو، دوسرا لڑکا کہتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ دونوں ایسے ہی مستیاں کرتے ہوئے اپنے گھر کے راستے پر چل پڑے تھے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد دونوں ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کے رکے تھے، جس کے باہر بڑے لفظوں میں جہانگیر مینشن نامی تختی لگی تھی۔ دونوں بھائی ایک ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے دونوں کو سلام کیا تھا، جس کا جواب دے کے دونوں اپنے گھر کے وسیع و عریض لان کی طرف آئے تھے، جہاں جیک ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ گھر کے تمام افراد اپنی روٹین کے مطابق اٹھ چکے تھے، سوائے گھر کی ایک ہستی کے۔ پورے ہفتے میں صرف ایک دن وہ دیر تک سویا کرتی تھی اور اسے اپنا حق سمجھتی تھی۔ کھڑکی پر پردے ابھی تک گرے ہوئے تھے اور پورے کمرے میں اندھیرا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ کوئی دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بیٹا اٹھ جاؤ، دوپہر کے 1 بج رہے ہیں، چلو اٹھو شاباش، کہتے ساتھ ہی زباریہ بیگم نے کھڑکی سے پردے ہٹائے تھے، جس سے کمرے میں خاصی روشنی ہو گئی تھی، لیکن کمفرٹر میں موجود وجود میں کسی بھی قسم کی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ چلو اٹھو لڑکی، بہت ہو گیا، دن چڑھ گیا ہے اور تم سوئی پڑی ہو، ایک آواز پہ اٹھ جاؤ، اب گھوڑے بیچ کے سوتی ہے یہ لڑکی، زباریہ بیگم نے سختی سے کہتے ہوئے کمفرٹر ہٹایا تھا اور اس میں وجود کو ہلایا تھا۔ کیا ہو گیا ماما، پلیز تھوڑی دیر تو سونے دینا، اتنا اچھا خواب دیکھ رہی تھی میں۔ اس کے حسین سے خواب میں خلل آیا تھا، جو کہ اسے ناگوار گزرا تھا، اور اس نے ایک بار پھر کمفرٹر اپنے اوپر لے لیا تھا۔ بس بہت سو لیا، اٹھو فوراً اٹھو اور نماز ادا کرو، ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر زباریہ بیگم کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ کمفرٹر میں موجود شخصیت کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ مزید سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے وہ اٹھ کے بیٹھ چکی تھی اور اپنی آنکھیں مسل رہی تھی۔ لمبے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بیڈ سے اٹھنے والی اور کوئی نہیں بلکہ امثال ہمدان صدیقی تھی۔ جہانگیر مینشن اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ اس محل نما گھر کو دیکھ کر اس میں رہنے والوں کی عمارت کا خوب اندازہ ہوتا تھا۔ جہانگیر مینشن میں 6 افراد رہتے تھے۔ میر جہانگیر، جنہیں سب میر صاحب بھی کہتے تھے، ان کی زوجہ محترمہ جنت جہانگیر، میر جہانگیر اور جنت بیگم کے 4 بچے تھے۔ سب سے بڑی صنوبر جہانگیر، پھر میر معراج جہانگیر، جسے سب بڑے میر بھی کہتے تھے، پھر میر ابتہاج جہانگیر، جسے سب چھوٹے میر بھی کہتے تھے، اور سب سے چھوٹی زوئلہ جہانگیر۔ صنوبر جہانگیر کی شادی جہانگیر صاحب کے دوست کے بیٹے جہانداد فاروقی سے ہوئی تھی، اور اب وہ دونوں کینیڈا میں مقیم تھے، جبکہ باقی تینوں بچے ابھی کنوارے ہی تھے۔ میر معراج اور میر ابتہاج لندن سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے وطن واپس آئے تھے اور اب
اپنے والد کے ساتھ ان کا بزنس سنبھال رہے تھے۔ میر جہانگیر کا تعلق جاگیردار گھرانے سے تھا اور وہ سندھ کے بڑے وڈیرے تھے۔ اپنے آبائی گاؤں کی لاتعداد زمینوں کے مالک میر صاحب شروع سے ہی شہر میں رہتے ہوئے تھے۔ پڑھائی کی غرض سے شہر آئے تھے اور شہر ہی میں بس گئے۔ شادی کے بعد میر صاحب جنت بیگم کو لے کر جہانگیر مینشن شفٹ ہوئے تھے، جبکہ ان کے گھر کے باقی افراد اپنی خاندانی حویلی میں ہی مقیم تھے۔ میر صاحب کی 4 اولادیں تھیں جو کہ شروع ہی سے شہر میں رہنے کی عادی تھیں۔ جہانگیر صاحب چھوٹی سوچ کے مالک نہ تھے، لیکن کیونکہ شہر میں رہتے تھے اس لیے ان کی سوچ عام وڈیروں سے بہت مختلف تھی۔ ان کے بچے بھی کھلی سوچ کے مالک تھے۔ جہانگیر صاحب نے اپنے بیٹوں کو کبھی غلط کام کرنا نہیں سکھایا تھا اور نہ ہی اس بات کی انہیں شے دی تھی۔ ہمدان صدیقی بینکر تھے۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ان کی شادی اپنے چاچا کی بیٹی زباریہ صدیقی سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک ساتھ بہترین زندگی گزار رہے تھے اور ایک دوسرے کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوئے تھے۔ ہمدان صاحب اور زباریہ بیگم کے 2 ہی بچے تھے۔ بڑی بیٹی امثال ہمدان صدیقی جو کہ اپنے MBA کے آخری سال میں تھی، اور اس سے چھوٹا بیٹا علمان صدیقی جو ابھی FSC میں تھا۔ ہمدان صاحب کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ وہ اور ان کی چھوٹی سی فیملی اپنے گھر اور اپنی دنیا میں بہت خوش تھے۔ ہمدان صاحب اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کی ایک چھوٹی بہن تھی۔ والدین کو وفات پائے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ امثال حماد صاحب کی بہت لاڈلی تھی اور وہ اس کی کوئی بھی بات کو ٹالتے نہیں تھے۔ امثال بہت ہی شوق چنچل مگر سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ سب کا خیال رکھنا، سب سے خوش اخلاقی سے پیش آنا اس کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ گندمی رنگت، اس پہ اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں، لمبے بال جو کہ کمر سے نیچے تک آتے تھے، اور اس کی مسکان اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ میر ابتہاج جہانگیر چونکہ چھوٹا بیٹا تھا اس لیے گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ ضد اور غصہ یہ دونوں چیزیں اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھیں۔ ابتہاج ویسے تو جہانگیر صاحب کی ہی پرچھائی تھا، مکمل مردانہ وجاہت کا شاہکار، دودھ جیسی سفید رنگت، 6 فٹ سے نکلتا قد اور بہترین باڈی کا مالک، گولڈن براؤن بال، اور سب سے خوبصورت اس کی سنہری آنکھیں جن میں اکثر لوگ کھو جایا کرتے تھے۔ جب وہ بولتا تھا تو اس کی سنہری آنکھیں کلام کرتی تھیں اور سامنے والا ایک بار تو ضرور کھونے لگتا تھا۔ جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے کی دنیا تھم سی جاتی تھی۔ وہ اپنی شخصیت سے دوسروں کو متاثر کرنے کا ہنر جانتا تھا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ پڑھائی ہو، سپورٹس ہو یا کچھ اور، وہ ماہر تھا تو غلط نہ ہوگا۔ الغرض ابتہاج ایک ایلیجبل بیچلر تھا۔ جس کلاس سے ابتہاج کا تعلق تھا وہاں کی سب لڑکیاں اس پر فدا تھیں اور اس کے آگے پیچھے منڈلاتی تھیں، لیکن میر ابتہاج کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ میر ابتہاج جہانگیر مغرور تھا، لیکن وہ تمام لوگوں کو ان کی حدود میں رکھنا جانتا تھا۔ میر مراج اس کا بڑا بھائی، دونوں بھائیوں کی محبت مثالی تھی۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے رازدار تھے اور ہر کام میں اچھا ہو یا برا ساتھ ہی کرتے تھے۔ دونوں کی پسند ناپسند بھی کافی ملتی جلتی تھی۔ جاگیر انٹرپرائز کا ملک بھر میں کافی نام تھا۔ یہ کمپنی پاکستان کی ٹاپ موسٹ کمپنی میں سے ایک تھی، جس کو اس مقام تک پہنچانے میں میر جہانگیر نے سر توڑ محنت کی تھی۔ اب ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ مل کر اس کمپنی کو مزید سربلندیوں تک پہنچا رہے تھے۔ ابتہاج اپنے آفس میں کسی فائل میں سر دیے بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ابتہاج نے مصروف سے انداز میں باہر موجود نفس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی ایک لڑکی اندر داخل ہوئی
جو کہ کافی ماڈرن ڈریسنگ کیے ہوئے تھی۔ ابتہاج اس کی ہیل کی ٹک ٹک سے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے اپنا سر اٹھانا ضروری نہ سمجھا۔ کیسے ہو ابتہاج؟ اس لڑکی کو اپنا نظر انداز ہونا پسند نہ آیا، اس لیے بات شروع کی تھی۔ یہ پوچھنے کے لیے آئی ہو تم؟ ابتہاج کا لہجہ کافی سرد اور لیا دیا سا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اس لڑکی کا آنا بالکل پسند نہیں آیا۔ کم آن، تم کیوں اتنے سڑے ہوئے رہتے ہو ہر وقت؟ آخر کو ہم بزنس پارٹنر ہیں۔ اس کو یہ سرد رویہ بہت برا لگ رہا تھا۔ پہلی بات یہ مس نتالیہ کہ مجھے اتنے دوستانہ انداز میں مخاطب نہ کرو، ہم ہرگز بھی دوست نہیں ہیں۔ دوسری بات، ہم صرف پروجیکٹ پارٹنرز ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ پارٹنرشپ ختم کر سکتا ہوں۔ ابتہاج نے ہلکے مگر سخت لہجے میں کہا کہ نزالیہ کی تو بولتی بند ہو گئی۔ ابتہاج کو نزالیہ بالکل بھی پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی جو ابتہاج کے پیچھے بھاگتی تھیں۔ ابتہاج، میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم میرے ساتھ اتنے بری طرح سے پیش آتے ہو، تم بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نزالیہ دل برداشتہ ہو کر بولی، میں نے تمہیں نہیں کہا کہ تم مجھے پسند کرو۔ نزالیہ، میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو میں یہ ڈیل کینسل کر دوں گا۔ مجھے نفرت ہے ان لڑکیوں سے جو اپنا وقار بھول کر لڑکوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور اب تم جا سکتی ہو۔ ابتہاج کافی درشت لہجے میں بول کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ نزالیہ اب مزید وہاں نہیں رک سکتی تھی، اس لیے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ابتہاج کے آفس سے نکلی تھی۔ مراج، جو کہ کسی کام سے ابتہاج کے ہی آفس آ رہا تھا، نزالیہ کو روتے ہوئے اپنے بھائی کے آفس سے نکلتے دیکھ کر سمجھ گیا کہ کچھ ہوا ہے، اور اپنے قدموں کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ دیکھو مسکان، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہو ریحان کے ساتھ، امثال سمجھانے والے انداز میں بولی۔ اب تم مجھے سکھاؤ گی؟ تم ہوتی کون ہو مجھے کچھ بھی کہنے والی؟ میں جو مرضی کروں۔ مسکان کافی بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ مائنڈ یور اون مسکان، میں تم سے آرام سے بات کر رہی ہوں، تو بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ امثال کہاں برداشت کرنے والی تھی کسی کی بدتمیزیاں۔ تم اپنے کام سے کام رکھو امثال، مسکان آنکھیں چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ میں اپنے کام سے ہی کام رکھتی ہوں، مجھے شوق نہیں ہے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا۔ ابھی میں تم سے صرف اس لیے مخاطب ہوں کیونکہ جس کے ساتھ تم یہ محبت کا ناٹک کر رہی ہو نا، وہ میرے لیے بھائی کی طرح ہے۔ امثال سختی سے بولی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ مسکان گڑبڑا کے بولی تھی۔ یہ تو تم بھی اچھے سے جانتی ہو کہ میں بکواس نہیں بلکہ سچ کہہ رہی ہوں، بہتر ہوگا کہ تم باز آ جاؤ۔ امثال اسے تنبیہ کر کے چلی گئی۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو؟ دیکھ لوں گی میں تمہیں۔ مسکان کے لہجے میں نفرت تھی۔ امثال ہمدان اپنی کلاس کی ٹاپر سٹوڈنٹ تھی، جس کی وجہ سے اس کی دوستی اپنے جیسے ہی اسٹوڈنٹس سے تھی۔ یہ 6 لوگوں کا ایک گروپ تھا، جس میں 3 لڑکے اور 3 ہی لڑکیاں شامل تھیں۔ لڑکوں میں ارحان درانی، ریحان خان اور اشمیل یزدانی، جبکہ لڑکیوں میں امثال ہمدان، مہا ملک اور المیر شیخ شامل تھیں۔ پریزنٹیشن اور اسائنمنٹ کے لیے ان کے گروپ میں مزید ایک لڑکی مسکان حیات اور لڑکا واصف حیات شامل کیے گئے تھے۔ مسکان اور واصف دونوں جڑواں تھے۔ گروپ کے تمام لوگوں کی ان سے اچھی بات چیت تھی، لیکن ویسی دوستی نہیں تھی جیسی ان 6 لوگوں کے درمیان تھی۔ ارحان درانی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے یونیورسٹی کی کافی لڑکیوں کا منظور نظر تھا۔ ریحان اور اشمیل بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ مہا کا تعلق بھی زمیندار گھرانے سے تھا، جبکہ امثال اور المیر کا تعلق مڈل کلاس طبقے سے تھا۔ مسکان اور واصف کی مثال امیر باپ کی بگڑی اولاد والی تھی۔ ایک یہ بھی وجہ تھی کہ وہ ان 6 کے ساتھ گھل مل نہ پائے تھے۔ امثال کی اپنے تمام دوستوں سے بہت زیادہ بنتی تھی، اس کو سب ہی بہت عزیز تھے اور وہ بھی سب کو عزیز تھی، لیکن ارحان کے لیے وہ ہمیشہ سے دوست سے
بڑھ کر کچھ خاص تھی۔ یہ بات فی الحال ارحان نے کسی کو بھی نہ بتائی تھی۔ معراج جہانگیر ابتجاج کے اس وقت وہ آفس میں داخل ہوا تھا۔ ابتہاج کی شکل دیکھ کے یہ واضح ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ کیا ہوا ہے چھوٹے میر؟ معراج نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ابتہاج نے غصہ پیتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، تو اب تم مجھ سے باتیں چھپایا کرو گے، میر معراج نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا۔ بڑے میر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اس نزالیہ نامی بلا سے پریشان ہوں، ابتہاج نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ اسی لیے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ روتی ہوئی باہر نکلی ہے۔ معراج کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ پیچھے پڑ گئی ہے وہ میرے، پہلی ملاقات میں ہی میں سمجھ گیا تھا، جب وہ میٹنگ میں پورا ٹائم مجھے شوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو لفٹ بھی نہیں کرواتا، لیکن وہ پھر بھی نہیں باز آتی بھائی۔ آپ جانتے ہیں نا، مجھے ایسی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں، اور ہاں، اس کے ٹسوے بہانے کا نا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہونا۔ ابتہاج کا لہجہ ہی بتا رہا تھا کہ اس کا دماغ اس وقت گھوما ہوا ہے۔ چھوٹے میر، آخر کب تک تم یوں ہی لڑکیوں کا دل توڑتے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن تو شادی کرنی ہے نا، تو سوچو نا کسی کے بارے میں۔ اتنی لڑکیاں لائن میں لگی ہیں یار، مجھے جیلسی فیل ہوتی ہے۔ معراج کا انداز سمجھانے والا تھا، لیکن آخر میں شرارتی ہو گیا تھا۔ آپ اور جیلس، یہ تو میں مان ہی نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی میں شادی سے تو منع نہیں کر رہا نا، مجھے تو خود بہت شوق ہے شادی کا، لیکن اپنی پسند سے۔ ابتہاج اب اپنی جون میں آ گیا تھا، جیسا وہ معراج کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو بتاؤ پھر کیسی لڑکی پسند ہے تمہیں، جس کے انتظار میں اب تک کنوارے بیٹھے ہو؟ معراج نے آج تو ابتہاج کی پسند جاننے کی ٹھانی ہوئی تھی۔ آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی بس 25 سال کا تو ہوا ہوں، اور آپ شاید خود بھی کنوارے ہی ہیں، جبکہ مجھ سے بھی بڑے ہیں۔ تو آپ اپنی فکر کریں فی الحال۔ ابتہاج اب معراج کو چڑھا رہا تھا۔ میری شادی تو ہونے ہی والی ہے چھوٹے میر صاحب، جبکہ آپ کے خوابوں کی شہزادی تو مل ہی نہیں رہی۔ بات کو گھماؤ مت اور بتاؤ مجھے۔ معراج نے بھی حساب برابر کیا تھا۔ کہیں اپنے لیے بھابھی ڈھونڈنے کا پلان تو نہیں بنا لیا آپ نے؟ ابتہاج ہنسنے کے درمیان بولا، جبکہ معراج نے اسے گھورا تھا۔ وہ ایسی ہو کہ جب میری نظر اس پر پڑے تو پلٹنا بھول جائے، لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، جب مسکرائے تو میں اس کی مسکراہٹ میں کھو جاؤں، اپنی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہو، کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس کی آنکھیں نوچ لے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، وہ باقی لڑکیوں کی طرح میرے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ مجھے اپنے پیچھے بھگائے۔ ابتہاج تصور کرتے ہوئے اتنی محبت بھرے لہجے میں بول رہا تھا جیسے وہ لڑکی اس کے سامنے ہو۔ واہ، فرمائشی پروگرام چل رہا ہے تمہارا تو۔ یہ بھی بتا دو کہ ایسی لڑکی ملے گی کہاں؟ معراج کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ کہاں ملے گی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا بھائی، لیکن ہاں، اتنا ضرور یقین ہے کہ مل جائے گی۔ ابتہاج بھی کھڑا ہوا تھا، اور اب دونوں بھائی میٹنگ روم کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ارحان، المیر اور مہا تینوں یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں چل رہی تھیں، جب اچانک ہی ارحان فکریہ لہجے میں گویا ہوا، آج امثال نہیں آئی اب تک؟ ارحان کے کہنے پر المیر اور مہا دونوں نے ہی اپنی کلائی پہ بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ ہاں، آج لیٹ ہو گئی ہے، وہ تو ورنہ اس وقت تک آ جاتی ہے۔ المیر نے بھی بات میں حصہ لیا تھا۔ چلو میں کال کرتا ہوں امثال کو، کہتے ساتھ ہی ارحان کال ملا چکا تھا، لیکن دوسری طرف سے کال نہ اٹھائی گئی تھی۔ ارحان کے چہرے پر واضح تھا کہ اس کو فکر ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں المیر نے بخوبی نوٹ، کہیں نہ کہیں اسے اپنے اندر تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ السلام علیکم لوگو، ان تینوں کو اپنے پیچھے سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، جو کہ یقیناً امثال کی تھی۔ کہاں تھی تم امثال؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ ارحان شروع ہو چکا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، اور شروع ہو گئے تم۔ رستے میں تھی، اس لیے نہیں اٹھائی کال۔
امثال نے جواب دیا اور ساتھ ہی گھاس پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میں نے کہ تم پک اینڈ ڈراپ کر دیا کروں گا، تمہارا گھر میرے رستے میں ہی پڑتا ہے، لیکن تم سنتی ہی کہاں ہو میری بات۔ ارحان ناراض ہوتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ المیر کو ارمان کا امثال کے لیے اتنی فکر مند کرنا تکلیف دے رہا تھا۔ تم میرے ڈرائیور ہو جو میں تمہارے ساتھ آؤں جاؤں؟ امثال نے یہ بات مذاق میں اڑائی تھی، کیونکہ وہ کبھی بھی نہ چاہتی ایسے ارحان کے ساتھ۔ جب میں خوشی خوشی بننا چاہ رہا ہوں تمہارا ڈرائیور، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ بس کر دو یار، آ گئی ہوں نا، چلو اب کھانے چلتے ہیں۔ امثال نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ چلو بھوکی عورت، یہ مہا بولی تھی، اور اب ان چاروں کا اگلا سٹاپ کینٹین تھا۔ مجال ہے جو میری کوئی بھی بات مان لے یہ لڑکی، ارحان بڑبڑایا، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ المیر بخوبی سن چکی تھی۔ وہ ارحان کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ المیر کے دل میں یہ خواہش جاگی تھی کہ کاش ارحان اس کے لیے ایسی فکر کرتا۔ ایسا نہ تھا کہ المیر کو امثال پسند نہیں تھی یا وہ اس سے کسی قسم کی خار رکھتی تھی، بلکہ وہ دونوں تو بہت پکی دوستیں تھیں۔ المیر کے دل میں نہ جانے کب ارحان کے حوالے سے خاص جزیات پیدا ہوئے، یہ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ دوستی میں کب وہ اس کی دل کی سلطنت پر برجمان ہو گیا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ لوگ 3rd ایئر میں تھے جب المیر کو محسوس ہونے لگا کہ ارحان امثال کو امپورٹنس دے رہا ہے، ارحان امثال کو سب سے الگ اہمیت دیتا ہے، اور یہ بات المیر کو تکلیف دیتی تھی۔ آخر وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی اپنی محبت کو کسی اور کی فکر کرتے دیکھے؟ المیر فطری طور پر خاموش طبع تھی، جس کی وجہ سے وہ کبھی ارحان کو اپنے جذبات نہ بتا پائی۔ کچھ حصہ اس میں ان دونوں کے بیچ حائل اسٹیٹس ڈفرینس کا بھی تھا، اور پھر ارحان کے امثال کے لیے جذبات نے اسے بالکل ہی چپ کروا دیا تھا۔ یہ منظر ہے نیو یارک میں موجود ایک ہسپتال کے لان کا، جہاں اس وقت بہت ہی کم لوگ موجود تھے۔ یہ لان مریضوں کی چہل قدمی اور ڈاکٹروں کے لیے بنایا تھا۔ 2 میل نرس مل کر ایک درمیانی عمر کے شخص کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک طرح کی فزیو تھراپی تھی۔ ایک طرف 3 لوگوں پر مشتمل ڈاکٹروں کا گروپ گھاس پر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھا، شاید یہ ان کا بریک ٹائم تھا۔ کونے میں موجود ایک گھنے درخت کے سائے میں وہ اکیلا بیٹھا تھا۔ نیوی بلو کلر کے اسکرب میں اپنا وائٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس پر احد یزانی نام کا بیج لگا تھا۔ گلے میں کالے رنگ کا اسٹیتھوسکوپ جھول رہا تھا، اور وہ خود گود میں موٹی سی سرجری کی کتاب کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ ہاتھ میں بلو کلر کا بال پین موجود تھا، جس سے وہ اہم نکات پر نشانات لگا رہا تھا۔ اس کی گود میں موجود یہ کتاب ایسے ہی مختلف رنگوں سے رنگی ہوئی تھی۔ حیدر کا حسن بھی اپنی مثال آپ تھا۔ لمبا اونچا قد، گوری رنگت، کسرتی جسم، مردانہ وجاہت سے بھرپور، شوخ طبیعت کا مالک۔ بہت سی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں اور اس کے ساتھ کی خواہش کرتی تھیں، لیکن وہ ایک ہی لڑکی پر مرتا تھا۔ گھاس پر موجود موبائل بجنے کی آواز پر اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ کال آئی ڈی پڑھ کے اس کے چہرے پر چاندار مسکراہٹ آئی تھی، جیسے اپنے محبوب کو یاد کر رہا ہو اور محبوب کا فون آ جائے۔ اسکرین پر میرو کے نام سے فیس ٹائم کال آ رہی تھی۔ حیدر نے 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر کال اٹھائی۔ السلام علیکم پراچا، حیدر نے پٹھانوں کے سٹائل میں کہا تھا، جس پہ اسکرین پر نظر آتے ابتہاج نے کہا لگایا۔ وعلیکم السلام، تیرے ڈرامے بند نہیں ہوں گے؟ ابتہاج بولا تھا۔ بات نہ کر تو مجھ سے سالے، یاد آ گئی تجھے میری؟ حیدر منہ بسور کے بولا تھا۔ جب تک بھابھی نہیں مل جاتی نا، تب تک یہ ذمہ داری میری ہی ہے، حیدر نے شریر انداز میں کہا۔ جیسے گرگٹ اپنے رنگ بدلتا ہے، ویسے ہی حیدر کے ایکسپریشن بدل رہے تھے۔ استغفر اللہ، اتنے برے دن آ گئے میرے، ابتہاج نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ زیادہ نہ ڈرامے نہ کر، کال کیوں کی ہے وہ بتا، میں پڑھ رہا تھا، ڈسٹرب کر دیا۔ اوہو، تو حیدر صاحب پڑھ رہے تھے، گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا مجھ سے،
ابتہاج کا انداز چڑھانے والا تھا۔ میری آدھی جوانی پڑھنے میں گزر گئی ہے، حیدر نے دہائی دی تھی۔ ہاں تو تجھے ہی شوق تھا ڈاکٹر بننے کا؟ ابتہاج حیدر کی حالت سے لطف لے رہا تھا۔ بکواس نہ کر، مکہ مار دوں گا تجھے، حیدر نے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ بیل مجھے مار، ہاں پاکستان آ کر تجھے ماروں گا، تو رک بس۔ اور یہ بیل کس کو کہا ہے؟ حیدر چیخ پڑا۔ آس پاس کے لوگوں نے اسے دیکھا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ تجھے اور کس کو؟ اچھا یہ بتانا واپس کب آ رہا ہے؟ ابتہاج نے بات گھمائی تھی، ورنہ حیدر سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ اسی وقت پاکستان روانہ ہو جاتا، صرف ابتہاج کو مارنے کے لیے۔ آخری پیپر رہتا ہے، اس کے بعد آپ کا بھائی سرجن بن جائے گا، حیدر نے فخر سے کہا تھا۔ ڈاکٹر بننا اس کا بھی خواب تھا اور اس کی ماما کا بھی۔ یہ بات میرا شیر، جلدی واپس آ جا۔ ابتہاج کو بھی حیدر پر فخر تھا۔ چل اب سو جا اور مجھے پڑھنے دے، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ دونوں نے الوداعی کلمات کہہ کر کال بند کر دی۔ امریکہ میں اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے، جبکہ پاکستان میں اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ میر جہانگیر 3 بھائی تھے، سب سے بڑے میر عمر، ان سے چھوٹے میر منان اور پھر میر جہانگیر۔ ان 3 بھائیوں کی ایک ہی بہن مروہ بیگم تھی، جو کہ تینوں کی لاڈلی تھیں۔ مروہ بیگم کی شادی میر جہانگیر کے بہت ہی قریبی دوست حازم یزدانی سے ہوئی تھی۔ حازم یزدانی اور میر جہانگیر ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور دونوں کی دوستی کا آغاز وہیں سے ہوا تھا، جو کہ بعد میں رشتہ داری میں بدل گیا۔ حازم یزدانی کا تعلق بھی امیر گھرانے سے تھا اور شادی کے بعد مروہ بیگم مروہ حازم بن کے کراچی آ گئی تھیں۔ حازم اور مروہ کا ایک ہی بیٹا تھا، حیدر یزدانی۔ حیدر صرف 10 سال کا تھا جب مروہ بیگم اور حازم صاحب ایک کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے۔ میر جہانگیر اور جنت بیگم نے ہی حیدر کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ حیدر ابتہاج سے 1 سال بڑا تھا، لیکن زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے دونوں ہم عمر ہی لگتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو بھائی سے بڑھ کے عزیز تھے۔ حیدر کا خواب تھا ڈاکٹر بننا اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا۔ اس کا خواب ایک ایسا ہسپتال تعمیر کرنا تھا جس میں غریبوں کا علاج بالکل مفت ہو اور ایسے ہی ہو جیسے کسی بڑے ہاسپٹل میں لوگوں کا ہوتا ہے۔ حیدر اپنی اسپیشلائزیشن کرنے کی غرض سے فی الحال امریکہ میں تھا۔ زویلا جہانگیر ابتہاج کی چھوٹی بہن تھی اور فیشن ڈیزائنر بن رہی تھی۔ یونیورسٹی میں کچھ مسئلہ ہونے کی وجہ سے آج ابتہاج اور معراج یونیورسٹی آنے والے تھے۔ زویلا ان کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ 3 گاڑیاں آگے پیچھے داخل ہوئی تھیں۔ وہ ویگو اور ان کے بیچ میں بلیک لینڈ کروزر، جس میں 2 انتہائی وجیح لڑکے باہر نکلے۔ دونوں بہت سے لوگوں کی نظروں کا مرکز بنے تھے۔ زویلا نے جب انہیں دیکھا تو فوراً ان کے پاس آئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بھائی تھے، اور پھر زویلا اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈین کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ان تینوں کے ساتھ 2 گارڈز گئے تھے، باقی گاڑیوں کے پاس ہی موجود تھے۔ ریحان 2 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہو پا رہا تھا۔ سب لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ اس سے پہلے ریحان نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ سب نے سوچا تھا کلاس ختم ہونے کے بعد ریحان کی طرف جانے کا۔ کلاس ختم ہوئی تو ارحان، ارشمیل، امثال، المیر اور مہا ریحان کے گھر کے لیے نکل گئے۔ کچھ ہی دیر میں اس کے گھر میں موجود تھے۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ریحان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، لیکن اس کی حالت کچھ اچھی نہیں تھی، نہ ہی اس کی حالت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ وہی ریحان ہے جو ہر وقت لڑکیوں کی طرح ٹپ ٹاپ رہتا تھا۔ ریحان، سب خیر تو ہے؟ یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے اپنی؟ امثال کے لہجے میں فکر واضح تھی، لیکن ریحان گردن جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ سبھی ریحان سے وجہ دریافت کر رہے تھے، لیکن جواب ندارد۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سب پریشان تھے۔ مسکان، اس نے دھوکہ دیا مجھے، اچانک ریحان کی آواز کمرے میں گونجی۔ تینوں کو اندر گئے کچھ وقت گزرا تھا۔ ابتہاج ڈین کے آفس سے باہر آ گیا۔
جبکہ معراج اور زویلا اندر ہی تھے۔ ابتہاج اپنے اپر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ادھر ادھر کے نظارے کر رہا تھا۔ بہت سی نظریں بھٹک کے اس پہ پڑی تھیں جنہیں وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا، اور اسے اب عادت ہو گئی تھی ان نظروں کی۔ ایک لڑکی جس نے سلیو لیس شارٹ شرٹ اور جینز زیبتن کی ہوئی تھی، وہ دوپٹے سے بے نیاز وہاں سے گزری تھی۔ جب اس کی نظر ابتہاج پر پڑی تو وہ وہیں ٹھہر گئی، چونکہ وہ حسن پرست تھی اور ابتہاج جیسے مکمل حسن کو دیکھ کر یقیناً اپنے ہوش کھونے لگی تھی۔ ابتہاج اپنی آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے وہیں بیچ میں کھڑا آس پاس سے بے نیاز اپنے فون میں کچھ ٹائپ کر رہا تھا، جب اس کو کسی کا دھکا لگا۔ ابتہاج نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کوئی لڑکی تھی اور اس کی کتابیں بھی نیچے گری ہوئی تھیں۔ ابتہاج نے اپنے گلاسز اتارے اور ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا۔ جب سامنے موجود لڑکی تو ابتہاج کی آنکھوں میں کھو گئی تھی اور کسی رومانٹک فلمی سین کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابتہاج کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے تھے۔ آئی ایم سوری، ابتہاج نے اس لڑکی کو بکس دیتے ہوئے معذرت کی تھی، جبکہ اس کی غلطی نہیں تھی۔ یہ اچھا ہے، پہلے جان بوجھ کے لڑکی سے ٹکراؤ اور پھر سوری بول دو، کشمالہ غصہ دکھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ جان بوجھ کے ٹکرانے والی بات پر ابتہاج کی رگیں تن گئی تھیں اور کشادہ پیشانی پر ان گنت بل پڑے تھے۔ ایکسکیوز می، میں جان کے ٹکرایا ہوں؟ میری تو بیگ تھی، آپ کو دیکھ کے چلنا چاہیے تھا۔ اللہ نے 2 آنکھیں شاید آپ کو بھی دی ہیں۔ ابتہاج تیوری چڑھاتے ہوئے اپنی دلکش آواز میں تقریباً گرایا تھا۔ تمیز سے بات کرو تم، سمجھے؟ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ کشمالہ کی آواز اونچی ہوئی تھی، جبکہ آس پاس موجود لوگ جو سب دیکھ رہے تھے اس کی اداکاری پہ آشش کر اٹھے تھے۔ بیہیو یور سیلف، تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو سر پہ چڑھ رہی ہو، نکلو یہاں سے۔ ابتہاج غصے میں پھنکارا۔ ایک پل کو کشمالہ بھی دہل گئی تھی۔ اچھے سے جانتی ہوں میں تم جیسوں کو، کشمالہ سنبھلتے ہوئے بولی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ بہت پچھتاؤ گی، سمجھی؟ شکل دیکھو جا کر اپنی شیشے میں، پھر بات کرنا۔ ناؤ گیٹ دا ہیل آؤٹ آف مائی سائٹ۔ ابتہاج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس بدتمیز لڑکی کا منہ توڑ دے۔ ابتہاج کے بڑھتے غصے کو دیکھ کر اس کے گارڈز معراج کو بلانے گئے، کیونکہ اب وہی ابتہاج کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی باز نہ آ رہی تھی اور ابتہاج سے بدتمیزی اور بحث میں مصروف تھی۔ معراج اور زویلا ڈین کے آفس سے باہر آ گئے تھے۔ معراج نے ابتہاج کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، جبکہ زویلا کھڑی کشمالہ کو گھور رہی تھی۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی اس کی حرکتوں کو۔ کیا ہوا ہے چھوٹے میر؟ معراج ابتہاج کو قابو کرتے ہوئے بولا تھا، جو کہ وہاں سے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ لڑکی نے کافی دیر سے مجھ سے بدتمیزی میں مصروف ہے۔ ابتہاج کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج تو بدتمیزی کر لی ہے، آئندہ اگر مجھے نظر بھی آئی نا، ایسا غائب کروں گا کہ کسی کو لاش تک نہیں ملے گی تمہاری۔ کشمالہ جانے لگی تو ابتہاج نے اس کا رستہ روک کر دھمکی آمیز اور غصے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ یہ سن کے اور ابتہاج کی شعلے برساتی آنکھیں دیکھ کے کشمالہ اب کے واقعی میں ڈر گئی تھی اور وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ چھوٹے میر، ہوش میں آؤ، یہ کیا بکواس کی ہے؟ معراج قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ ابتہاج اپنے آپ کو کول کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کچھ ہی دیر میں دونوں نکل گئے۔ جس بات کا ڈر امثال کو تھا وہی ہوا۔ ریحان بول کے خاموش ہو گیا تھا، جبکہ وہاں موجود تمام لوگ سناٹے میں آ گئے تھے۔ تم جانتی تھی امثال، پھر بھی نہیں بتایا نا مجھے؟ ریحان کا لہجہ شکستہ تھا، جبکہ باقی لوگ امثال کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ریحان کیا بول رہا ہے؟ کافی دیر کی خاموشی کو ارحان نے توڑا تھا۔ ریحان، مجھے شک ہوا تھا مسکان پہ، میں نے اپنی طرف سے پتہ لگانے کی کوشش بھی کی تھی اور میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ یہ کہہ کر امثال ایک پل کو رکی تھی۔ لیکن ریحان، میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں تمہیں بتاؤں، اس لیے پہلے میں نے مسکان کو وارن کیا تھا۔ امثال نے اپنی بات مکمل کی۔ تمہاری اور مسکان کی ساری باتیں میں سن چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے جو کچھ پتہ کروایا
اور مجھے جو کچھ پتہ چلا نا وہ کافی تھا میری آنکھیں کھولنے کے لیے۔ ریحان نے پوری بات بتائی، جبکہ ارحان اور شمیل اسے حوصلہ دے رہے تھے، سب جانتے ہوئے بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسکان کیسی ہے اور اس کا بھائی، دونوں ایک ہی تھالی کے چھٹے بٹے ہیں۔ ریحان نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، آگے جو وہ کہنا چاہتا تھا سب جانتے تھے۔ چھوڑیں گے نہیں ہم اس مسکان کو، یہ مہا تھی جو اتنے عرصے میں پہلی بار بولی تھی۔ نہیں مہا، ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سنبھل چکا ہوں اس ٹھوکر سے۔ میں نے بھی اس سے کوئی سچی محبت تو نہیں تھی یقینا، اسی لیے تو خود کو زیادہ ٹوٹا محسوس نہیں کر رہا۔ ریحان بولا تھا، جبکہ باقی لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ریحان کو کیسے نارمل کیا جائے۔ بھول جا یا مٹی ڈال، یہ نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ اشمیل نے شیر کی ٹانگ توڑی تھی۔ وہاں موجود سب لوگ ہنس پڑے تھے۔ میں کل سے آؤں گا یونیورسٹی، اور یہ 2 دن میں جو پڑھائی کا نقصان ہوا ہے نا، تم لوگ پورا کرواؤ گے مجھے، ریحان اپنی جون میں آتے ہوئے بولا تھا۔ باقی سب کو بھی اطمینان ہو گیا۔ یہ بات میرے شیر، ارحان نے ریحان کو تھپکی دی، اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سب اپنے اپنے گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ رات 3 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ کراچی کی پوش ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہر طرف سناٹے کا راج تھا، ایسا خوفناک سناٹا کہ اگر کوئی کسی کو گولی مار کر بھی چلا جائے تو بھی خبر نہ ہو۔ دور سے کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کہ ہر طرف پھیلی خاموشی کی وجہ سے گونج رہی تھیں۔ جہانگیر مینشن کے وسیع و عریض لان میں لائٹس جل رہی تھیں، لیکن رات کی اس پہر سوائے گارڈز کے اس عالیشان محل کے تمام لوگ نیند کی آغوش میں تھے۔ اوپری منزل پر موجود جہازی سائڈ بیڈ روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اے سی چلنے کی وجہ سے فضا میں ٹھنڈ بھری ہوئی تھی، اور کنگ سائز بیڈ پر وہ سو رہا تھا، دنیا جہان سے بے خبر۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اس خاموشی کو چیرتے ہوئے شور برپا کر گیا، لیکن بیڈ پر سوئے ہوئے وجود کی نیند پر کوئی اثر نہ پڑا۔ کافی دیر بجنے کے بعد موبائل بند ہو گیا، لیکن پھر کچھ ہی لمحوں بعد دوبارہ بجنے لگا، اور اسی طرح بجتا ہی چلا گیا۔ فون کے مسلسل بجنے کی وجہ سے کمفرٹر میں مزے سے سوئے ابتہاج کی نیند ٹوٹی۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہوئے بغیر دیکھے کال اٹھائی اور موبائل فون کان سے لگایا۔ کون سے نشے کر کے سوتا ہے تو؟ آدھے گھنٹے سے کال کر رہا ہوں۔ فون سے چنگاڑتی ہوئی آواز ابتہاج کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کون بات کر رہا ہے؟ ابتہاج ابھی بھی نیند کے خمار میں تھا۔ میں تیرا باپ بات کر رہا ہوں نیسی، سامنے والا تپا ہوا تھا۔ ابتہاج نے موبائل فون سے کان ہٹا کر اسکرین دیکھی تو حیدر کی کال تھی، اور نمبر پاکستان کا تھا۔ ابتہاج اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو نے اس وقت کیوں کال کی، اور پاکستان کا نمبر کیسے؟ ابتہاج نے حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ وہ اس لیے گدھے کیونکہ میں جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں۔ حیدر کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ وہ تو پاکستان آ گیا؟ ابتہاج حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے تقریباً چیخا تھا۔ ہاں، اسی لیے تو تجھے کال کر رہا ہوں آدھے گھنٹے سے، مجھے لینے آ۔ لیکن تو نے عجیب نیستی پن پھیلایا ہوا ہے۔ حیدر تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا۔ ہاں تو اس وقت شریف لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تیری طرح پریشان نہیں کرتے سب کو، ابتہاج ڈریسنگ روم میں جاتے ہوئے بولا تھا۔ شریف، اور وہ بھی تو نائس جوک، کیونکہ وہ ابتہاج کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ بکواس کر اپنی اور فون رکھ، بکواس بند کر اپنی اور فون رکھ، آ رہا ہوں آدھے گھنٹے تک، ابتہاج نے کہہ کر کال کاٹ دی اور چینج کرنے چلا گیا۔ وہ ایک باغ تھا، بہت خوبصورت باغ، جہاں ہر طرف رنگ برنگے پھول تھے جو اپنی خوشبو سے پورے باغ کو مہکائے ہوئے تھے، اور وہ ایک طرف کھڑی ایک ایک پھول کا جائزہ لے رہی تھی، چہرے پر اپنی مخصوص مسکراہٹ سجائے وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔